ایران کے پاس آخری موقع ہے، معاہدہ کر لے ورنہ پچھتائے گا۔ امریکی صدر کی پھر دھمکی، کہا خلیجی ممالک کی درخواست پر ایران پر فوجی حملے مؤخر کیے ہیں تاکہ سفارتکاری کو ایک آخری موقع دیا جا سکے۔ امریکہ کے ساتھ معاہدہ کرنے کا یہ اس کا آخری موقع ہے۔ وائٹ ہاؤس میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ٹرمپ نے امید ظاہر کی کہ ایران کے ساتھ مذاکرات بہت تیزی سے آگے بڑھیں گے۔ دعویٰ کیا کہ معاہدے کے پہلے مرحلے کے تحت آبنۂ ہرمز مکمل طور پر بحری آمد و رفت کے لیے کھول دی جائے گی۔ ایران ہرمز میں کسی متبادل بحری راستے کی اجازت نہیں دے گا۔ امریکہ نے مزید جنگی جہاز یا فوج تعینات کی تو انہیں بھی نشانہ بنایا جائے گا۔ ایرانی سپریم لیڈر کے سینئر مشیر میجر جنرل محسن رضائی نے خبردار کر دیا، کہتے ہیں متعدد جہاز ایران کی وارننگ کے بعد اپنا راستہ تبدیل کر رہے ہیں، جبکہ امریکہ کی ہدایات پر عمل کرنے والے جہازوں کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ ترک صدر طیب اردوان کا سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ٹیلی فونک رابطہ، دو طرفہ تعلقات، علاقائی و عالمی امور پر گفتگو۔ ترک صدر کا سعودی عرب پر حملوں پر افسوس کا اظہار، کہا ترکیہ خطے میں پائیدار امن اور استحکام کے لیے کوشاں ہے۔ غزہ امن منصوبہ اسرائیل کو روڈ میپ پر سختی سے عمل کرنا ہوگا۔ ترکیہ غزہ کی صورتحال اور پیش رفت پر بھی نظر رکھے ہوئے ہے، خطے میں امن و استحکام کے قیام کے لیے سفارتی کوششیں جاری رکھے گا۔ عمان کے قریب مال بردار جہاز پر پروجیکٹائل حملے کی اطلاع، برطانوی ایجنسی کے مطابق واقعہ حسب سے 37 کلومیٹر شمال مشرق میں پیش آیا۔ حملے کی نوعیت اور ذمہ داروں کا تعین کرنے کے لیے تحقیقات جاری۔ میری ٹائم ایجنسی نے جہازوں کو احتیاط برتنے کی ہدایت کر دی۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں 7% تک گر گئیں۔ قیمتیں 13 جولائی کے بعد کم ترین سطح پر بند ہوئیں۔ برنٹ خام تیل کی قیمت $6.35 کمی کے بعد $83.77 فی بیرل پر آ گئی۔ امریکی ویسٹ ٹیکسس انٹرمیڈیٹ خام تیل $4.33 سستا ہو کر $80.34 فی بیرل پر بند ہوا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا اعلان، پیٹرول $4.08 اور ہائی اسپیڈ ڈیزل $2.45 فی لیٹر سستا۔ پیٹرول کی نئی قیمت $331.95 فی لیٹر مقرر، ڈیزل کی نئی قیمت $389.93 ہو گئی۔ مظفر آباد میں آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے حلقہ LA27 اور LA28 کے 57 پولنگ اسٹیشن پر پولنگ جاری۔ اتوار کو خراب موسم کے باعث یہاں پولنگ ملتوی کی گئی تھی۔ اتوار انتخابات میں غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق مسلم لیگ نون نے 14 اور پیپلز پارٹی نے 5 نشستیں جیتی۔ تیسرے مرحلے کے لیے پونچھ ڈویژن میں پولنگ 10 اگست کو ہوگی۔ پونچھ ڈویژن کے 4 اضلاع راولکوٹ، پلتری، باغ اور حویلی کے 11 حلقے LA14 سے LA24 تک مشتمل ہیں۔ میرے مسلم لیگ نواز کے دوستوں کے لیے جو پیغام ہے وہ صرف اتنا کہ آپ کو وہ آواز سنائی دے رہی ہے، ذرا غور سے سنیں۔ ٹک ٹاک آپ کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے۔ آزاد کشمیر الیکشن صاف شفاف نہیں، دھاندلی زدہ تھے، بلاول بھٹو کا پھر مسلم لیگ نون پر دھاندلی کا الزام۔ ویڈیو پیغام میں کہا، نون لیگ کے دوستوں کے لیے پیغام ہے کہ آپ کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے۔ کشمیریوں نے بہادری کے ساتھ نون لیگ کی دھونس اور دھاندلی کا مقابلہ کیا۔ پیپلز پارٹی کے کارکنان نے شہادت قبول کی، ہمارے رکن قومی اسمبلی کے ہاتھ میں گولی لگی۔ ان سب کے باوجود عوام نے پیپلز پارٹی کو 9 نشستوں پر کامیاب کروایا۔ پونچھ والوں، میں آ رہا ہوں، آپ تیاری کریں، میرپور اور مظفر آباد میں جو سیٹیں چوری کی گئیں وہ آپ کو واپس دلواؤں گا۔ نئے صوبوں کی کوئی بات ایجنڈے پر نہیں، یہی سسٹم کامیاب ہے اور رہے گا۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور سینیٹر رانا ثناءاللہ نے واضح کر دیا، آزاد کشمیر کے انتخابات کو صاف شفاف قرار دیا۔ نجی ٹی وی سے گفتگو میں رانا ثناءاللہ نے کہا، مسلم لیگ نون آزاد کشمیر میں اپنی حکومت بنائے گی۔ بلاول بھٹو کو اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ الیکشن فری اینڈ فیئر ہوئے ہیں۔ مزید کا اس نظام میں کمی نہیں، کمی ہم میں ہے جو ہم نے اس آئین پر عمل نہیں کیا۔ یہی سسٹم اور یہی آئین نصف صدی تک کامیاب رہا، آئندہ بھی کامیاب ہوگا۔ پاک ایران 10ویں مشترکہ تجارتی کمیٹی کا اجلاس اسلام آباد میں جاری۔ ایران کا اعلیٰ سطح کا سرکاری اور چیمبر آف کامرس کا وفد شریک۔ آزاد تجارتی معاہدے پر پیش رفت، تجارت، سرمایہ کاری، کسٹمز تعاون، بینکاری روابط اور سرحدی تجارت کے فروغ پر تبادلہ خیال۔ شعبے کے روابط اور کاروباری تعاون کو مزید وسعت دینے پر بھی گفتگو ہوگی۔ پاک ایران اقتصادی تعاون اور علاقائی روابط کاری کو مزید تیز اور مضبوط بنانے کے اقدامات بھی زیر غور آئیں گے۔ نوجوان تاجر میر رضا علی کے مبینہ قتل کیس میں اہم پیش رفت، ایک اور CCTV فوٹیج سامنے آ گئی۔ رضا کو جیب سے کوئی روشن چیز نکال کر پھینکتے دیکھا گیا۔ مقتول کا موبائل فون ریکارڈ تفتیش کاروں کو مل گیا۔ نوجوان کے قرض دہندگان کی فہرست بھی مرتب،
28 जुलाई रात 11:30 बजे तक मीर रजा का मंगेतर से राब्ता रहा। मंगेतर ने दोबारा मुतादिद बार राब्ते की कोशिश की। 20 मिनट में 40 से ज़ायद कॉल्स और पैगामात किए गए। मीर रजा ने किसी कॉल या पैगाम का जवाब नहीं दिया। नौजवान ने घर से निकलने से कबल अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स भी डिलीट कर दिए। वालिद के अकाउंट में 2.5 लाख रुपए मुंतकिल किए। दहशतगर्दी के खिलाफ जान की कुर्बानी देने वाले पुलिस के शोहदा को सलाम। मुल्क भर में आज यौम शोहदाए पुलिस मनाया जा रहा है। सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा कि पाकिस्तान पुलिस के बहादुर अफसरान और जवानों की अजीम कुर्बानियाँ पूरी कौम के लिए बाइस फ़ख्र और हर पाकिस्तानी के लिए काबिल एहतराम रहेंगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का जाबाज पुलिस अफसरान और एहलकारों को खराज अक़ीदत। पुलिस के शोहदा की नाकाबिल फरामोश कुर्बानियों ने शहरियों के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़, कानून की बालादस्ती और अमन व अमान के क़याम के लिए कलीदी किरदार अदा किया। शोहदा के ख़ानदानों की फलाह व बहबूद हुकूमत की अवलीन जिम्मेदारी है। नवासे रसूल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके जानिसार साथियों का चहलुम। मुल्क भर में मजालिस अज़ा बरपा। शबीह अलम व ताबूत और जुलजना के जुलूस। आज़ादारों की नोहा खानी। कराची में मरकज़ी जुलूस मिस्टर पार्क से बरामद होगा। लाहौर का मरकज़ी जुलूस अलिफ शाह हवेली से बरामद होकर अपनी मंजिल की जानिब गामज़न। कोयटा में शहदाए करबला के चहलुम का मरकज़ी मातमी जुलूस इमाम बारगाह हुसैनी सादात अलमदार रोड से बरामद होगा। छोटे बड़े शहरों, कस्बों और देहात में मजालिस अज़ा बरपा। छोटे बड़े मातमी जुलूस भी निकाले जा रहे हैं। अज़ादारों की जानिब से शहदाए करबला की लाजवाल कुर्बानियों को खिराज अक़ीदत पेश करने का सिलसिला जारी। जुलूसों के रास्तों पर लंगर और सबीलों का भी अहतमाम। अरबईन हुसैनी अलैहिस्सलाम नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके जानिसारों के दीन की खातिर अजीम कुर्बानी को खराज अक़ीदत। करबला में दुनिया भर से आए ज़ायरीन का तारीख़ी इज्तिमा। नजफ से करबला तक पैदल सफ़र किया। रोज़ा इमाम हुसैन पर अज़ादारों की मातमदारी। रोज़े के हाथे और अंदर जुलूस और मजालिस अज़ा बरपा। ईरान, लेबनान और दीगर ममालिक में भी जुलूस अज़ा और मजालिस का सिलसिला जारी। अमरीकी सियासत में सदर डोनाल्ड ट्रंप को नया धचका लग गया। 25 डेमोक्रेटिक रियासतों ने ट्रंप इंतजामिया के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया। डेमोक्रेटिक रियासतों की जानिब से दावा किया गया कि सदर ट्रंप की जानिब से 60 तिजारती शराकतदारों पर आयद टैरिफ इंतजामिया के इख्तियारात से तजावुज़ है। माइकल स्मिथ पाकिस्तान मेंस टीम के बैटिंग कोच मुकर्रर। पीसीबी ने तकर्री की तस्दीक कर दी। माइकल स्मिथ रेड बॉल और वाइट बॉल टीमों के साथ काम करेंगे। 46 साल माइकल स्मिथ को 2 साल के लिए बैटिंग कोच मुकर्रर किया गया। माइकल स्मिथ इंग्लैंड के साथ टेस्ट सीरीज के लिए टीम को ज्वाइन करेंगे। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 3 टेस्ट मैचों की सीरीज 19 अगस्त से शुरू होगी। और लाहौर में हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के 983वें उर्स मुबारक की 3 रोज़ा तक़रीबात का आज आखिरी रोज़। मुल्क और बैरून ममालिक से आए हज़ारों अक़ीदतमंदों की दाता दरबार पर हाज़री। दुरूद व सलाम, ज़िक्र व अस्कार, रूहानी महाफ़िल और ख़ुसूसी दुआएं। सिक्योरिटी के भी सख्त इंतज़ामात।